وہ تو نقل کر دی. البتہ آپ پرٹیکولر اگر وہ بات کریں گے تو بڑی بڑی خطرناک روایتیں بھی موجود ہیں. اب میں بیان کروں یا نہ کروں؟ ایک آدھ بتا دیتے ہیں آپ کو, ویسے تو بہت ساری ہیں. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے قیام رمضان کے اوپر نا, 8 اور 20 تراویح کے اختلاف پہ, ٹھیک ہے جی. اس میں ایک حدیث کے اوپر جرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں, قیام رمضان والی اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تراویح کے مسئلے پہ. حدیث جو وہ حنفی پیش کرتے تھے نا وہ 20 تراویح کے اوپر, اس حدیث میں کچھ خامیاں نکالتے ہوئے انہوں نے نا ایک خامی یہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی ابن الجعد ہے, علی ابن الجعد, اور یہ وہ راوی ہے. شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے, ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہے ہیں, یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا, کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ. علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے, ان کا تعارف بھی کراؤں گا تو پیرا سے زمین نکل جائے گی. علی ابن الجعد. اور شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ تو اس راوی کے اندر تو یہ خرابی پائی جاتی تھی, اور یہ حنفی ہمیں اس کی روایت پیش کر رہے ہیں. پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں لیکن وہ اہل سنت کے امام ہیں اور وہ سکہ اور صدوق راوی ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود. اور وہ اس لیے لکھا کہ میں نے علی ابن الجعد پہ جو یہ نقل کیا نا جرا, اس کی بنیاد پہ میں اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ رہا, میں دوسری بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. یہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک موجود ہے, اس کا PDF موجود ہے. اب آپ نے پوچھا علی ابن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں, اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے. جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے, اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری کے دادا استاد. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جی احمد بن حنبل کے استاد ہیں, جس سے مشاہد جاتے ہیں صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں. احمد بن حنبل کے استاد ہے علی ابن الجعد. امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سننی ہے, آپ اس کی روایتوں پہ جرا کرتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, تو ابن حجر پہ بھی فتوا لگائیں اور شیخ زبیر صاحب کے اوپر بھی فتوا لگائیں. اگر ضعیف اتنے بھائی ماننا ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کا تو حل کوئی نہیں ہے. بڑی بڑی خطرناک روایتیں موجود ہیں, میں بیان کروں کہ نہ کروں؟ ایک آدھ بتا دیتے ہیں آپ کو, ویسے تو بہت ساری. مرزا جی ایک آدھ چھوڑو, ساری بتا دو, ہم انشاءاللہ ساری کا ہم سے جواب لے لو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم تو بیٹھے آپ کے جواب دینے کے ہیں, ہمارے سوالات تو اب تک 35 ہو گئے, لے آؤ جواب کسی ایک کا. لیکن ہم تو جانتے ہیں نا کہ نہ 9 من تیل ہوگا. سنیں ذرا بات, ویسے تو بہت ساری ہیں, ویسے تو ایک آدھ بتا رہے ہیں, اور پیچھے سے مرزا جی پیچھے سے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے آ رہے تھے. ایک آدھ اب بتانے بیٹھ رہے ہیں, نہیں سمجھے کچھ بات کو. 12 سنو, کہتے ہیں شیخ, اچھا آگے کہتے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے قیام رمضان کے اوپر 8 اور 20 تراویح کے اختلاف پہ, ٹھیک ہے جی. اس میں ایک حدیث کے اوپر جرا کرتے ہوئے لکھتے ہیں قیام رمضان والی, اس کا PDF بھی نیٹ پہ رکھا ہوا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تراویح کے مسئلے پہ حدیث جو وہ حنفی پیش کرتے ہیں نا 20 تراویح کے اوپر, اس حدیث میں کچھ خامیاں نکالتے ہوئے انہوں نے نا ایک خامی یہ بھی نکالی کہ اس حدیث میں جو راوی ہے علی بن الجعد ہے. اچھا یہاں مرزا جی نے کہا علی بن الجعد, اب مرزا جی کہتے ہیں علی بن الجعد یہ وہ راوی ہے, حالانکہ یہ راوی علی بن الجعد ہے, علی بن الجعد نہیں. مرزا جی پیچھے کہہ رہے تھے نا ایک جگہ پہ کہ یہ جو اعراب کی غلطیاں, ان کے مولوی احمد رضا, یہ احمد رضا کو احمد رضا پڑھتے ہیں, نہیں سمجھے کچھ بات کو. وہاں مرزا جی نے کہا تھا میں اگر ان کی لغت کی غلطیاں نکالنا دوں تو سب کی نکال دوں گا. مرزا جی تم نمل میں پڑھا کیوں نہیں لیتے؟ تم نے اپنے نام کے ساتھ انجینئر لکھ دیا ہے, اب تم ایک لاحقے کا اور اضافہ کر دو, پروفیسر محمد علی مرزا. سنو ذرا بات, مرزا جی کہتے ہیں اس میں خامی یہ بھی نکالے کہ حدیث میں جو راوی ہے علی بن الجعد بغل مرزا جی کے, حالانکہ علی بن الجعد ہے. شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے, ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہے ہیں, ایک محدث دوسرے محدث سے, یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا, مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا, کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ, کیونکہ جو کچھ کیا اس نے امت کے ساتھ. اچھا سنیں ذرا بات, غور طلب نکتہ ہے, بلکہ شیخ زبیر کے نام سے کہا نا, تو پہلے تو شیخ زبیر کے نام سے ذرا سمجھیے گا بات, میں یہ آپ کو بتاؤں. شیخ زبیر نے جو عبارت نقل کی نا, یہ سمجھے گا ذرا بات کو, وہ PDF اپنی جگہ ہے. شیخ زبیر نے جو تراویح والا رسالہ لکھا, اور اس کے جواب میں دیوبندی امین وقاڑوی صاحب نے
اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی. شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے امین اکاڑوی کے وہ جو یعنی کہ جواب دینے کی جو اس نے کوشش کی تھی اس کا جواب در جواب دیا. تو اس رسالے کا نام رکھا امین اکاڑوی کا تعقب. ٹھیک ہے بھائی. شیخ زبیر صاحب نے اس میں کیا کرا کہ امین اکاڑوی کے رسالے کو بھی اوپر جھوم کا تو چھاپا ہے اور نیچے اس کا جواب لکھا ہے. اب امین اکاڑوی نے اوپر شیخ صاحب کے یعنی کہ اعتراض کو اس طرح نقل کیا کہ لکھتا ہے علی بن الجعد تشیع کے ساتھ مجروح ہے. تشیع کے ساتھ. اچھا پھر شیخ زبیر کی جو عبارت ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں. مرزا نے کہا کہ شیخ زبیر نے لکھا ہے کہ یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ. کیونکہ جو کچھ کیا اس نے امت کے ساتھ. اب یہ صفحہ نمبر 65 کو دیکھیں آپ. یہ میں نیچے پیرا کو اشارہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو بھائی ویڈیو دیکھنے والے پوز کر کے بھی ہے نا یا ویڈیو کو پوز کر کے بھی اس پیرا کو مکمل دیکھ سکتے ہیں. اور جو میں پڑھوں گا اس پیرا کو اور پھر دیکھیں پیرا کا اگلا حصہ. یہاں پر علی بن الجعد کی صحیح بخاری میں جو مطابعات ہیں شیخ زبیر نے چارٹ بنا کر اس کی طرف توجہ دلا دی ہے. اچھا اب دیکھیں میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مرزا اتنا بڑا کذاب ہے اتنا بڑا دھوکے باز اور دجال ہے شیخ زبیر کے نام سے بھی جھوٹ بولتا ہے. سنیں غور طلب نکتہ ہے. شیخ زبیر لکھتے ہیں علی بن الجعد مختلف راوی ہے. جمہور نے اس کی توثیق کیا مگر یہ بھی مروی ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر معاویہ بلکہ عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین پر سخت تنقید کرتا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ انہوں نے معاذ اللہ بیت المال سے 1 لاکھ درہم ناحق لے لیے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ تکفیر کا قائل تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے. دیکھیے تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ 257 وغیرہ. اب آپ سمجھیں یہ شیخ زبیر کا کلام وہ پیرا ہم نے پورا پڑھا. یہاں وہ چارٹ ہے. آگے شیخ زبیر نے 67 صفحہ 67 کے اوپر لکھا مختصر یہ ہے کہ صحیح بخاری میں علی بن الجعد کی تمام روایات مطابعات میں اگرچہ وہ ثقہ و صدوق ہے لیکن سخت بدعتی بھی ہے. ایسے راوی کی روایت اگر بالاتفاق ثقہ راویوں کے خلاف ہو تو مردود ہوتی ہے. یہ بات دیانت و امانت اور صحیح علم کے خلاف ہے کہ بالاتفاق ثقہ راویوں کی محفوظ روایت کو مجروح راوی کی وجہ سے رد کر دیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ شیخ زبیر کا کلام علی بن الجعد پر مکمل ہوا. آپ سمجھیں مرزا نے شیخ زبیر کا نام لے کر کیا لکھا ہے کہ شیخ زبیر نے اپنے استراوی والے رسالے میں لکھا علی بن الجعد کے حوالے سے. کیا شیخ زبیر نے حافظ ابن حجر ایک محدث دوسرے محدث سے نقل کر رہا ہے حافظ ابن حجر کے حوالے سے علی بن الجعد کا یہ کلام نقل کیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا امت کے ساتھ. کیونکہ جو کچھ کیا اس نے امت کے ساتھ. یہ الفاظ شیخ زبیر نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے اپنے رسالے میں کہیں بھی علی بن الجعد کے قول کے اندر ذکر نہیں کیے. یہ آپ سمجھے کیونکہ جو کچھ کیا اس نے امت کے ساتھ. یہ خالصتاً اس جملے میں تحریف کی ہے محمد علی مرزا نے. شیخ زبیر کے نام سے جھوٹ بولا. اور اس کے بعد پھر آپ آگے دیکھیں. یہ دیکھیں یہ میرے آپ نے سیر اعلام النبلاء ہے. اس کی جلد نمبر 7 ہے. صفحہ نمبر 589 ہے. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہے قال احمد بن ابراہیم الدورقی قلت لعلی بن الجعد بلغنی انک قلت ابن عمر ذاک السبیح. احمد بن ابراہیم الدورقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن الجعد سے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا ہے کہ وہ بچہ. قال لم اقل. علی بن الجعد نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا. ولیکن معاویہ ما اکرہ ان یعذبہ اللہ. اور لیکن میں نے معاویہ کے لیے کہا ہے کہ اگر اللہ اس کو عذاب دے تو مجھے کوئی برا نہیں لگے گا. بھائی میرے آپ ذرا توجہ کریں. یہ رہی عبارت. آپ اس عبارت کو دیکھ لیں. اس سند و متن دونوں دیکھ لیں. اس سند و متن کو دیکھ لیں. یہاں ویڈیو کو پاؤز کر لیں. رک کے پورا بغور دیکھ لیں. یعنی علی بن الجعد کے جملے میں بھی یہ جملہ نہیں ہے جو مرزا نے اس کے نام سے منسوب کیا ہے کہ یعنی جو مرزا نے کہا ہے یہ وہ راوی ہے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ. کیونکہ جو کچھ کیا ہے اس نے امت کے ساتھ. یہ خالصتاً مرزا نے جھوٹ بولا ہے. کس کے نام پہ؟ تین افراد کے نام پر جھوٹ بولا ہے مرزا نے. نمبر 1 شیخ زبیر,
फिर बाह वाला हाफिज इब्न हजर, फिर कौल किसका नकल किया? अली बिन अल-जाद। ना हाफिज इब्न हजर ने ऐसी कोई बात की है, ना अली बिन अल-जाद ने, ना शेख जुबैर ने अपने रिसाले में ऐसी कोई बात की। और अभी बात यहां खत्म नहीं हुई है। अच्छा, कहते हैं और शेख जुबैर साहब कहते हैं कि इस पे तो इस रावी में तो ये खराबी पाई जाती थी और ये हनफी हमें इसकी रिवायत पेश कर रहे हैं। फिर साथ ही लिखते हैं वो अहले सुन्नत के इमाम हैं और वह सिका और सदूक रावी हैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद। और वह इसलिए उन्होंने लिखा कि मैंने अली बिन अल-जाद के पे जो ये नकल किया है ना, जरा इसकी बुनियाद पे मैं ना उसको ज़ईफ नहीं कह रहा, मैं दूसरी बुनियाद पे कह रहा हूँ। लो भाई, मिर्ज़ा का दूसरा झूठ, मिर्ज़ा का दूसरी तहरीफ सुन लो। मैं पहले वो पैरा पढ़ चुका था, दोबारा से वो पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिएगा जरा बात को। इस सफ़ा नंबर 65 है, ये पैरा दोबारा से देख लीजिए एक दफा कि कहीं भूल चूक ना हो जाए। सुनिए जरा बात को। मिर्जा, देखो मिर्जा ने क्या कहा है, समझना जरा बात को। सफ़ा नंबर 66 और 67 भी देख लीजिए, ये सुनो जरा बात को। मिर्जा कह रहा है, शेख जुबैर साहब कहते हैं इस पे तो इस रावी में तो खराबी पाई जाती है और ये हनीफे में इसकी रिवायत पेश करें। फिर साथ ही लिखते हैं वो अहले सुन्नत के इमाम हैं और वो सिका और सदूक रावी हैं। मैं शेख जुबैर की बात आपको पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिएगा जरा बात। अली बिन अल-जाद मुख्तलिफ फी रावी है, जमहूर ने उसकी तौसीक की है, मगर यह भी मरवी है कि वह अब्दुल्लाह बिन उमर, मुआविया बल्कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर सख्त तनकीद करता था। सैयदना उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के बारे में उसका यह कीदा था कि उन्होंने माज़अल्लाह बैतुल माल से 1 लाख दिरहम नाहक ले लिए थे। सैयदना मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की वो तकफीर का कायल था, वो कहता था कि मुझे बुरा नहीं लगता कि अल्लाह ताला मुआविया को अज़ाब दे। फिर सफ़ा 66 के ऊपर शेख जुबैर में अली बिन अल-जाद की सही बुखारी में मुताबियात का जिक्र किया। उसके बाद आगे कहते हैं सफ़ा नंबर 67 के ऊपर, मुख्तसर ये कि सही बुखारी में अली बिन अल-जाद की तमाम रिवायात मुताबियात में है, अगरचे वो सिका व सदूक है लेकिन सख्त बिदती भी है। ऐसे रावी की रिवायत अगर बिल इत्तफाक सिका रावियों के खिलाफ हो तो मरदूद होती है। ये बात दियानत व अमानत और सही इल्म के खिलाफ है कि बिल इत्तफाक सिका रावियों की महफूज रिवायत को मजरूर रावी की वजह से रद्द कर दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शेख जुबैर ने कहाँ कहा है वो अहले सुन्नत के इमाम है? शेख यार देखो, सुन्नत जरा बात को। फिर साथ ही लिखते हुए अहले सुन्नत के इमाम है और वो सिका और सदूक रावी हैं, जबकि शेख जुबैर कहते हैं अगरचे वो सिका व सदूक है लेकिन सख्त बिदती भी है। शेख जुबैर ने कहीं भी नहीं कहा वो अहले सुन्नत का इमाम है। शेख जुबैर तो कह रहे हैं सख्त बिदती है। इस आदमी के झूठ के भी 2 रुख है। पहला, शेख जुबैर के नाम पर ये झूठ बोला कि शेख जुबैर ने अली बिन अल-जाद को अहले सुन्नत का इमाम कहा। दूसरा, शेख जुबैर ने उसको सख्त बिदती कहा, मिर्जा उसे छुपा गया। यह है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। मैं कह रहा हूं अगर ये आदमी झूठ ना बोले ये अपना चूरन बेच ही नहीं सकता। और यकीन करें, इसे अंधी बैरी लंगड़ी लूली सुनने वाली अवाम ना मिली होती, यकीन करें आज ये एक चौराहे पर भीख मांग रहा होता, दुनिया में कोई आदमी इसका सुनने वाला तक ना होता। क्योंकि सुनने वाले गैर जानिबदारी से सुनते, तहकीक करते, असल किताबें उठाते, उलमा से रुजू करते, देखते, पूछते। और जब इसके मिर्जा के कहे हुए झूठ, फ्रॉड, धोखेबाजियां सामने आती, लोग कयामत तक के लिए मिर्जा पर लानत भेजते थे, जैसे मिर्जा कादियानी पर लानत भेजी। अंदाजा करो यार किस तरह यह आदमी लोगों को धोखा देता है। और सुनिएगा जरा बात को। मैं कहते हैं कि उन्होंने लिखा कि मैंने अली बिन अल-जाद पे जो ये नकल की है ना, जरा उसकी बुनियाद पे मैंने उसको ज़ईफ नहीं कह रहा, मैं दूसरी बुनियाद पे कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ये शेख जुबैर साहब ने लिखा है, ठीक है, अभी तक मौजूद है, इसका PDF मौजूद है। अब आपने पूछा अली बिन अल-जाद कौन है? इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं और उनकी किताब है मुस्नद अहमद, है ना, जिस तरह उस तरीके से मुस्नद जो है अली बिन अल-जाद भी मौजूद है। अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताब है ये अहमद बिन हंबल के उस्ताद है, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद। रस्सियां नजर आ रही हैं? रस्सियां मिर्जा जी के इज़ारबंद फेंके हुए नजर आ रहे हैं? यार सुन लो यार, नजर आ रहे हैं। लेकिन यकीन करें मिर्जा जी का मुकल्लिदीन को पता क्या दिख रहा होता? सांप, सांप रेंग रहे हैं, सांप। अब आपने पूछा अली बिन अल-जाद कौन है? मिर्जा जी कह रहे हैं, आपने अभी पीछे क्या कहते ना, इनका तारुफ भी करूंगा, तुम्हारे पैरा तरह जमीन निकल जाएगी। अभी मिर्जा जी जमीन खींच रहे हैं। सुनो जरा बात, सुनो। अब आपने पूछा अली बिन अल-जाद कौन है? इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं। इमाम अहमद बिन हंबल के होंगे, अहमद बिन हंबल के उस्ताद होंगे। सुनो,
یہ میرے ہاتھ میں سیرہ اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 579 ہے۔ امام ابو جعفر العقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت لعبداللہ بن احمد لما لم تکتب عن علی بن الجعد، تم علی بن الجعد کی روایتیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ عبداللہ بن احمد بن حنبل کے بیٹے، ان سے انہوں نے کہا تم علی بن الجعد کی روایتیں کیوں نہیں لکھتے ہو؟ قال نہانی ابی ان اذهب الیہ، میرے والد احمد بن حنبل نے سختی سے منع کیا اس کے پاس مت جانا۔ وکان یبلغ عنہ انہ یتناول الصحابہ، کیونکہ ان تک یہ بات پہنچی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی صحابہ کے اوپر تنقیدیں کرتا ہے، اس صحابہ پر تنقیدیں کرتا ہے۔ وقال ابو زرع، امام ابو زرع فرماتے ہیں کانا احمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن علی بن الجعد ولا سعید بن سلیمان ورأيته في كتابه مضروبا علیہما۔ امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل علی بن الجعد اور سعید بن سلیمان ان دونوں سے حدیث لکھنا آپ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ورأيته في كتابه مضروبا علیہما، اور میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے جو روایات امام احمد بن حنبل نے لکھی تھی وہ پھینک دیں، وہ آپ نے اگر بالفرض احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کبھی علی بن الجعد کے شاگرد تھے تو جب ان پر یہ واضح ہوا کہ اتنا سخت قسم کے بدعتی ہیں تو احمد بن حنبل نے ان سے روایت لینا خود بھی چھوڑی اور اپنے بیٹے کو بھی اس سے منع کر دیا۔ اب مرزا جی تاڑے پیرا تلے زمین نکلی، ہم تو زمین پہ کھڑے، ہم تو زمین پہ کھڑے، مرزا جی قبر بنی، ہاں 4 کندھے بھی مل جائے نا تمہاری اس بدبودار لاش کو اٹھانے کے لیے تو ہمیں کہنا۔ سنو ذرا بات، باقاعدہ غور طلب نقطہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو کہا گیا احمد بن حنبل کے استاد ہیں، احمد بن حنبل نے کبھی پڑھا تو پڑھا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا بدعتی ہے، احمد بن حنبل نے روایت لی اور اسی سے پتہ لگا اہل سنت کا امام تو درکنار بدعتی ہے۔ کیا کہا؟ او اہل سنت کا امام بھی بدعتی ہوگا کیا؟ یہ تو وہ ہو گیا مشرق میں مغرب ہے، کیا یہ مشرق میں مغرب ہے، سمجھ رہے ہیں بات کہہ نہیں؟ اچھا جی غور طلب نقطہ ہے، سنیں کہتے ہیں ان کی جو مسند علی بن الجعد اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے۔ آپ نے کبھی مسند علی بن الجعد کا نام سنا ہے؟ ہاں ان کی مسند کتاب ضرور ہے، لیکن دیکھا آپ نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے، مین سٹریم کی کتاب۔ ابھی پوچھو نا لوگوں سے نام بھی سنا ہے تو کہیں گے نہیں۔ مسند علی بن الجعد اپنی جگہ کتاب ہے مسند حدیث کی، لیکن اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کتابوں میں شمار ہوتی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ مرزا جی نے ایسی اڑا دی بات، صحیح ہے۔ اچھا کہتا امام بخاری کے دادا استاد ہیں، بھائی میں نے ابھی شیخ زبیر کے حوالے سے بیان کیا آپ کو کہ صحیح بخاری میں ان کی روایات مطابعات کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری نے بھی ان سے روایتیں لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر علی الحسن نقوی آگے کہتا ہے اچھا احمد بن حنبل تیوی آ گئے، ہم کہتے ہیں ادھر تو دیکھو چوچو، ہاں پھر کیا ہوا ہے، تم بھی لیٹ جاؤ ساتھ قبر میں جب بنی ہے۔ کہتے ہیں مرزا جی احمد بن حنبل کے استاد ہیں، جس سے مشاجرات صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں، یہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی بن الجعد۔ امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سننی ہے، اب اس کی روایتوں پر جرا کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، تو ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائیں، شیخ زبیر صاحب پہ بھی فتویٰ لگائیں اگر ضعیف ہے تو۔ نہیں مرزا جی ایسے نہیں کھیلتے، ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کھیلتے ہیں۔ مرزا جی سنو ذرا بات، ایسے ہوگی بات۔ یہ میرے ہاتھ میں سیرہ اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 589 پہلے پڑھا تھا آپ کے سامنے، 578 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سنو ذرا بات۔ صحیح بخاری والی حدیث ہے نا، ان ابن ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، حسن رضی اللہ عنہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے۔ علی بن الجعد کے سامنے روایت پڑھی گئی، علی بن الجعد کے سامنے روایت پڑھی گئی، فذکروا حدیث ان ابن ھذا سید قال ما جعل اللہ سیدا، اللہ نے اسے سید نہیں بنایا۔ مرزا جی علی بن الجعد معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ہی تنقید نہیں کر رہا، حسن رضی اللہ عنہ پر بھی تنقید کر رہا ہے۔ اب لگاتے ہیں فتویٰ، لگاؤ، سمجھے ہے بات کو یا نہیں؟ اور تم پہ ہی چھوڑا، جو دل کرے بول دو، میں بتاؤں ناسبی۔ نکلی پیروں تلے سے زمین نکلی، میں نے کہا تھا نا مرزا جی ایسے نہیں،
مسئلہ یہ ہے وہ تمہاری پبلک ہے, تم اس غار میں سے تو باہر آؤ, تم ہمارا سامنا تو کرو. وہ تو ہم بتائیں گے پیروں تلے سے زمین کس کے نکلتی ہے. سنو ذرا بات کو, نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں ما جعل اللہ سیدن, سیدنا حسن کے لیے نعوذ باللہ کہ جن کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے. علی بن الجعد کہہ رہا ہے اللہ نے ان کو سید نہیں بنایا, نعوذ باللہ. اب مرزا جی یہ بات کر کے علی بن الجعد سن نہیں رہا یا نہیں؟ اب بتا ہیں اب اس کی روایتوں پر جرا کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. ابن حجر پر بھی فتویٰ لگائے, نہیں مرزا جی اسی پہ لگاؤ فتویٰ, شیخ زبیر اس پہ, کیونکہ ابن حجر شیخ زبیر وغیرہ تو اس کا بدعتی ہونا واضح کر دیا نا, ان پہ فتویٰ کیوں لگائے؟ ہاں تو نے اس کا بدعتی ہونا چھپایا, تیرے اوپر فتویٰ لگے گا. اور فتویٰ پتہ ہے کس چیز کا لگے گا؟ محرف, کذاب, تعریف کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, اور دجال, دھوکہ دینے والا. دجال اکبر نکلے گا نا. اور اگر مرزا اس وقت میں زندہ ہوا تو اس وقت میرا بیٹا گلے لگا کے مرزا سے خوش ہو جائے گا, میرا بیٹا ابو ابلیس سے بیٹا تیرے دادا, میرا بیٹا. یقین کرے ایسا دجال ہے, یقین. اور آخر میں میرا موسٹ فیوریٹ پارٹ, میں یہاں پہ بات وقت زیادہ ہو گیا ہے, میں یہیں سے بات دوبارہ سٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. اگلا ہمارا جو ریکارڈنگ ہے یہیں سے ہم شروع کریں گے, لیکن میرا فیوریٹ ہے, اس کو پڑھوں گا نہیں نا مجھے خوشی نہیں, میرا دل خوش نہیں ہوگا سن. اگر ضعیف ہے تو یعنی مرزا جی کہتے ہیں اگر ضعیف ہے تو یعنی اتنے بے ایمان ہیں نا, یعنی ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مرزا جی ضعیف چیزیں پڑھا مت کرا کرو نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحیح سے تم اپنے باطل مفہوم نکال نہیں سکتے, بات سیدھی سی. اور بقیہ انشاءاللہ آئندہ ریکارڈنگ میں ہم آپ کو اس کی پوری وضاحت آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پیش کریں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.